وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 29، درس کا نمبر ہے 1786. آج کا موضوع کیا نور تجلی نظر آ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. کہنے لگے کہ اے پروردگار، تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو. تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا
خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنی چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو۔ قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر
29 موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام جب آئے شعیب علیہ السلام کے پاس اور ان سے ایک معاہدہ ہو گیا 8 سال کا، اور کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 10 سال، اور ان میں یہ معاہدہ طے پا گیا۔ تو آج کا واقعہ جو ہے وہ اس سے بعد کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 10 سال پورے کر دیے انہوں نے، حدیث میں آیا ہے، اور اس کا مفہوم ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کر دیے۔ 8 سال کا معاہدہ تھا، 2 سال یعنی اچھے طریقے سے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اب وہ جا رہے ہیں اپنے گھر، اپنے وطن، اور گزشتہ جو بادشاہ تھا وہ مر چکا تھا، یعنی مصر میں جو فرعون تھا وہ مر چکا تھا، اب ایک نیا بادشاہ تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں جاتا ہوں وہاں، ایک طرف رہیں گے ہم اپنے وطن میں، بنی اسرائیل تھے وہاں سب، اور بہرحال تو یہ چل دیے اپنے گھر والوں کو لے کے۔ اب راستے میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیل ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام وہ مدت پوری کر چکے، پہلے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، پھر اس پہ کچھ بات ہوگی تو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے کر لیں گے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہ مدت پوری کر چکے، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنس من جانب طور نار، کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کسو، اور اپنے گھر والوں سے انہوں نے کہا کسو، ٹھہرو، انی آنستو نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے وہاں کچھ خبر لے آؤں وہاں سے، یعنی راستے کی وغیرہ جو بھی، او جذوۃ من النار، یا آگ کا ایک انگارہ لے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم سیکو، سردی کا موسم ہے۔ فلما اتاہا، جب وہ پہنچے آگ کے پاس، نودیا، پکارا، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ، میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والی جگہ میں سے، من الشجرہ، ایک درخت میں سے آواز آئی، یعنی وہ آگ وہاں جل رہی تھی سبز درخت میں۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی کو پھینک دو، ڈال دو زمین پہ۔ فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، تو دیکھا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے، تو منہ پھیر کر الٹے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، ولا تخف انک من الآمنین، بے شک تم امن والے میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بغیر عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ وضمم الیک جناحک من الرہب، اور رفع خوف کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو۔ فذانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، یہ بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یہ 2 سندیں ہیں، برہان، سند، دلیل۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوم ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی میں اس پہ جو بھی اس میں مشکل الفاظ ہیں، مضمون مشکل نہیں ہے۔ ایک واقعہ دیکھیں اس میں، اب اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی طور پہ ارادہ کیا، ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
جو اس سورت کے آغاز میں کہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کہ زمین میں کمزور جانے جاتے ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو ہم پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ اس وقت وہ ایک غلام قوم تھی، جب موسیٰ علیہ السلام تھے نا، مطلب پیدا ہو رہے تھے تو بنی اسرائیل غلام تھے، اور ان کے آقا بن گئے تھے قبطی، مقامی مصری لوگ۔ وہ پوری تاریخ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ارادہ جو ہے وہ 300-400 سال میں جا کے پورا ہوتا ہے، جب داؤد اور سلیمان داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت قائم ہوتی ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی ہے، اور میں نے تمہیں تمام دنیا پہ جہان والوں پر تمہیں فضیلت دے دی تھی۔ توحید کے علم بردار اس وقت وہ قوم تھی، جیسے کہ آج یہ ذمہ داری جو ہے مسلمان قوم کے پاس ہے اور وہ معزول کر دیے گئے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال بھی بہت زیادہ برا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ برا ہے۔ خیر، تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 300-400 سال، اب یہ مختلف واقعات سے گزر کے جو ہے وہ ایک یعنی بڑے عرصے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ اور جس طرح کہ یعنی میں ضمنی طور پہ آپ کو یہ بات کروں کہ جس طرح کہ آج یعنی مسلمان قوم پستی اور ذلت کا شکار ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب کہ اللہ کا وعدہ وہ سچا ہوگا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمام دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھجوایا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطل پر غالب کر دے سکے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ ویسے ہی میں آپ کی یعنی ایک جو وعدہ پورا ہونا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں میں اپنی بات کر رہا ہوں مسلمان قوم کی۔ اللہ کا وعدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کرے گا، اما بعز عزیز و بذل ذلیل، یا کوئی خوشی سے قبول کر لے یا وہ ذمی بن کے رہے، لیکن یہ دین غالب ہوگا ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اٹھیں، جاگ جائیں اور دین کی اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن ہمارا کیا کردار ہوگا وہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت تو مسلمان قوم اللہ کے دین کی سب سے بڑی مجرم ہے، خود بھی اس نے قرآن کو ترک کیا ہوا ہے، اور باقی 6.5 ارب لوگ جو ان کے علاوہ ہیں اس تک بھی یہ دعوت نہیں پھیل رہی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، اس میں کیا ہے، ہدایت کہاں پہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے، لیکن ہم نے تو
سب کچھ ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور وہ دنیا کا ہے۔ دنیا کی محبت کو ہم نے قبول کر کے دین کو ہم نے یعنی اپنے آپ کو دیکھیں، یہ اگر میں واضح الفاظ میں کہوں نا کہ ہم نے جہنم کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے، بس مختصر بات ہے، باقی تو آپ کی مرضی ہے، جو آپ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں تو دے دیں۔ اس وقت یہی صورتحال ہے کہ ہم نے جہنم کو خرید لیا ہے، جنت کو قربان کر دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے کہ جو بھی اس کا مطلب آپ لیتے ہیں۔ بہرحال اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آ رہا ہے، اب یعنی جو 29 نمبر آیت ہم پہلی پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی جا رہی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، اقرأ بسم ربک 5 آیات نازل ہوئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے سے اس سے پہلے غیر مانوس تھے، پہلی مرتبہ فرشتہ ان کے سامنے آیا اور ان سے وہ جو بھی بات چیت ہوئی۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اب تک پتہ نہیں تھا حضور کے بارے میں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ بہرحال وہ الگ موضوع ہے، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کروں۔ موسیٰ علیہ السلام تو ابھی تک ٹھیک ہے سمجھدار تو تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی اس وقت تک ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا تھا، اب یہ پہلا کلام ہے۔ اور یہ اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو ہم بھی اس میں تھوڑی دلچسپی لیں گے، ہمیں بھی تو شوق ہے نا اللہ سے بات چیت کا۔ سبز درخت میں آگ جل رہی ہوتی ہے، آگ کے پردے میں سے آواز آتی ہے۔ آگ ہی تو دیکھتے ہیں نا، یعنی یہ کیا تھا، یہ جلوہ تھا، رب کا جلوہ، لیکن وہ ایک مثالی صورت میں تھا، مثالی صورت میں تھا جلوہ، یعنی ایک سبز جلوہ ہی کہیں گے، سبز درخت میں آگ جل رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام تحیر میں تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو پھر وہاں پہ ان کا تحیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، آواز جو آئی یا موسیٰ، آیت نمبر 30 میں، انی انا اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں اس میں بڑا مضمون ہے اور بڑے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں رب ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کو اپنا قرب، اپنا دیدار اور ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں اس بات کو۔ اصل میں ہم یہ جو مسلمان قوم ہے اس وقت، اس نے تو دنیا کا، ابھی میں نے کہا نا، ہم نے تو دنیا کو پسند کر لیا ہے، آخرت کو ہم فراموش کر دیا ہے، ہم آخرت فراموش ہیں۔ اور آخرت اس حد تک کہ دیکھیں جو قبر پہلا مرحلہ ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھئی آخرت جو ہے وہ جو پہلی منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اب قیامت تو بس کیا ہے، بس آپ کے ظاہری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، باطنی آنکھیں آپ کی کھل جائیں گی۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ہم غافل تو موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں، زندگی کی شام تو ہے دنیا کی، لیکن یہ تو صبح ہے، ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہونے والی ہے۔ موت تو مومن کے لیے خوشخبری ہے، یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، اور حقیقت یہ ہے کہ موت کیا ہے، رب سے ملاقات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو ان کے لمحات تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے
بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ، آسمان کی طرف انگلی کر کے انہوں نے کہا، یعنی فرشتے، اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھتا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہو کہ جانا چاہتے ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرشتہ آئے، انہوں نے اجازت لی، اور وہ پورا واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں. فرشتے نے پوچھا کہ آپ رہنا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں، یعنی اختیار دیا پیغمبر کو. تو حضور نے کہا بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ. سبحان اللہ. تو مومن جو ہے وہ تو یعنی انتظار میں ہوتا ہے. کئے بود یا رب کے ملاقات شبد، روح سوئے احدیت رود. کب ہوگا اے اللہ جو ملاقات ہو جائے گی اور میری روح تیری طرف آ جائے گی. بہرحال میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ یہاں پر دیدار عطا کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اسباب کے پردے میں. من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، یعنی داہنی طرف سے برکت والی جگہ. انک بالواد المقدس طویٰ فاخلع نعلیک یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین. انک بالواد فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، تو مقدس وادی میں ہے. اب اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ جہاں اللہ ہوگا تو ظاہر ہے اللہ کی رحمتیں ہوں گی. اب خانہ کعبہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے اللہ والے ہیں، انسان کامل جو ہے جن کے دل عرش الہی ہیں اور وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. ہر مومن پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین مخلصین کے قریب ہوتی ہے. اچھا، جو ان کے قریب آ جائے تو وہ بھی پھر وہ رحمتوں میں آ جاتا ہے، برستی ہیں رحمتیں. یہ تھوڑا سا مضمون طویل ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ بنائیں جو سچے لوگ ہیں. اور یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین. اللہ، تو مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو بے خبر ہیں ہر ایک چیز سے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں، ہم میٹیریلسٹ ہیں، ہم مادہ پرست ہیں. اللہ سے، اللہ کی رحمتوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے. اللہ سے تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہتے. ہم نے اپنا تعلق دنیا سے اور دنیا والوں سے جوڑا ہوا ہے. بھئی ڈی ایس پی میرا جو ہے وہ خاص آدمی ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ کا خاص بندہ ہے، وہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ میرے خاص جاننے والے ہیں، کوئی کام ہو تو مجھے بتائیں. ایسا ہوتا ہے. یعنی لوگ دنیا اور دنیا والوں سے تعلقات میں کچھ سمجھتے ہیں. یہ میرا تو عام وہ ہے. ہاں، ہمارے بہت سے جاننے والے ہیں، تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف رجحان زیادہ رکھتے ہیں، ان سے الیک سلیک لینا دینا یہ وہ. تو بہرحال ایسی کوئی خاص وہ بات نہیں ہے. لیکن یہ بے وقوفی ہے کہ آپ مالک الملک سے تعلق کو توڑیں اور جس میں کوئی اختیار نہیں ہے اس سے آپ جوڑیں. اصلی اختیار مالک الملک ذوالجلال والاکرام
ایک ذات ہے اللہ، پھر اس کے جو بندے ہیں وہ جو ہیں یعنی اصل بات وہ ہے ان سے تعلق. اور بہرحال یہ مضمون ذرا وسیع بھی ہے، لیکن میں ابھی وہ جلوہ خدا بندی کی بات کر رہا ہوں. فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ. درخت میں آگ جل رہی تھی، اس سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اچھا اس میں ایک بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلی ملاقات ہے اور اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی ایسا آواز نہیں آئی. تو موسیٰ علیہ السلام جو بھی تھے لیکن انسان تھے، یہ روح جب آ جاتی ہے نا جسم میں تو یہ پھر وہ ہو جاتی ہے تھوڑا اس کے ساتھ یعنی مسئلہ ہوتا ہے. تو آگ کی شکل میں آگ کے پیچھے سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. خیر پردے میں وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ اکثر یہ دہرایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اقبال کا شعر ہے نا، خدایا گر شکل لیلا کی بن کے آ جائے تو، سر اسی وقت تن سے جدا دھرا ہوگا. مجاز کے پردے میں تو مجاز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آ سکتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا، اور تو کچھ نہیں دیکھا. درخت سے آنا سے من جانب طور نارا، یہی ہوا نا. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنني أنا الله. تو یہ دیکھیں انسان ابتدائی طور پہ دیکھیں خاص یہ جلوہ خداوندی تو اس کا یعنی یہ نظر آ سکتا ہے پردوں میں یا کوئی اسباب کی یعنی مجاز کی صورت پہ. خدا یہ مجاز اس کو کہتے ہیں، مجاز کا مطلب غیر حقیقت. اب وہ آگ تھی تو اصل میں تو وہ یعنی نظر تو آگ آ رہی تھی، لیکن اس کے پردے سے آواز آئی کہ یہ آگ نہیں میں ہوں. یعنی اسباب یا مجاز کی صورت میں آپ کو نظر آ سکتا ہے، یعنی جلوہ، ذات نہیں جلوہ، اور وہ بھی مجاز کی وہ صورت میں. بہرحال یہ مضمون تھوڑا سا باریک ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں آپ نے یہ نہیں توقع لگانی کہ مجھے کچھ نظر آ جائے. بعض اوقات مجھ سے کوئی ایک مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ دکھا دیں، کچھ کوئی جلوہ وغیرہ. تو بھیا یہ دنیا جو ہے یہ ایسی نہیں ہے جگہ، یہاں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی آپ اس کے لیے کام نہ کریں، آپ جو حکم ہے وہ کریں. یہاں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بندگی کے لیے ہے، آپ بندگی کریں. اور جو باقی بات کی مادیں ہیں وہ آپ کو کل معلوم ہو جائیں گی. آج دنیا ہے، کل آخرت ہے، تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. اور فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. موت کے وقت کیا کہ اب آج تمہاری نظر سے پردے ہٹ جائیں گے، تمہاری نظر تیز ہو جائے گی. تو ایک دن کی تو بات ہے بھیا، یہاں کام کریں، جو حکم ہے اللہ کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اقامت دین کے لیے کام کریں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں، اور کل جنت ہے، موجہ ہی موجہ. اللہ. تو بہرحال
یہ ساری باتیں ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جزوة من النار لعلکم تستلون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے رستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم